دوستو، آج جو میں نسخہ آپ کے لیے لا رہا ہوں وہ بچوں کے پیشاب کا رک جانا۔ اس سے پہلے کہ میں بچوں کے پیشاب کا نسخہ آپ کو بتاؤں، اس میں کچھ پروڈکٹ نالج پیشاب کے بارے میں جانکاری میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پیشاب کا رک جانا مثانے کی سوجن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، عورتوں میں حمل کے بعد بھی ہو سکتا ہے، نوزائیدہ بچوں کا کبھی کبھار پیشاب بند ہو جاتا ہے، پتھری کی وجہ سے بھی پیشاب بند ہو جاتا ہے یا پھر رک کر آتا ہے۔ اس کے علاوہ پیشاب میں خون آنا عموماً پتھری کی وجہ ہو سکتا ہے۔ پیشاب کا خواب میں خود بخود نکل جانا، مثانہ کی کمزوری، پیشاب کا قطرہ قطرہ گرتے رہنا، پیشاب کی نالی میں سوزش یا انفیکشن بہت زیادہ تعداد میں بیکٹیریا کے جمع ہونے کی وجہ سے جسم کا یہ حصہ گردوں سے مثانے تک آتا ہے، جس کے نتیجے میں پیشاب کرتے ہوئے جلن اور تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ اس کی دیگر علامات میں زیادہ پیشاب کا آنا، پیشاب میں جھاگ یا خون، بخار، بدبودار اور پیشاب، پہلو اور کمر میں تکلیف کا ہونا جو ہے یہ باعث بنتا ہے۔ مثانے کا انفیکشن بھی یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ مثانے میں انفیکشن کی وجہ سے نتیجے میں پیشاب میں جلن، پیشاب کرنے میں مشکل، مثانے اور ارد گرد کے حصے میں تکلیف، رات کو معمول سے زیادہ پیشاب آنے جیسی علامات ہوتی ہیں۔ گردوں میں پتھری کیلشیم یا یورک ایسڈ کے جمع ہونے سے ہوتی ہے۔ اس میں بھی پیشاب میں جلن کے ساتھ ساتھ پہلو اور کمر میں درد، پیشاب کی رنگت گلابی بھوری جاگدار، پیشاب آنا، دل متلانا، درد کی شدت میں تبدیلی آنا، بخار، ٹھنڈ محسوس کرنا اور کم مقدار میں پیشاب آنا۔ بہت دفعہ کیمیکل جیسے پرفیوم وغیرہ بھی جسمانی ٹیشو کو متاثر کرتے ہیں، جس سے پیشاب کرتے وقت جلن کا احساس ہوتا ہے، اور بعض مخصوص ادویات کا استعمال مثانے کے ٹیشو کو متاثر کرتا ہے، جس کے باعث پیشاب کرتے وقت تکلیف اور جلن ہوتی ہے۔ جسم سے پیشاب کا اخراج بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ گردے اضافی پانی اور کچرے کو خون سے فلٹر کرتے ہیں اور اسے مثانے سے منتقل کر دیتے ہیں۔ اوسطاً ایک فرد روزانہ 4 سے 6 بار پیشاب کرتا ہے اور ہر 4 گھنٹے کے بعد ایک چکر لگ ہی جاتا ہے۔ تاہم پیشاب کرتے وقت ہر بار جلن، تکلیف ہو تو یہ خطرے کی علامت ہے۔ پیشاب کی رنگت بھی بہت اہمیت رکھتی ہے، یہ صحت کے بارے میں بتاتی ہے۔ بعض دفعہ مختلف قسم کے کھانے اور ادویات بھی پیشاب کی رنگت کو بدل سکتے ہیں۔ اب پیشاب کی کون سی رنگت خطرے کی گھنٹی بجا سکتی ہے؟ نارنجی کلر۔ اگر پیشاب کے رنگت اورنج ہو تو یہ وٹامن بی کی کمی یا گاجر کے بہت زیادہ استعمال کرنے سے ہوتا ہے۔ اگر ورم کے لیے دعابی رنگ کو اورنج کرتی ہے، کیموتھراپی ادویات اور جلاب کا اثر بھی اس نارنجی کلر کا سبب بن سکتا ہے۔ ڈی ہائیڈریشن بھی پیشاب کی رنگت گہرے زرد سے اورنج میں بدل سکتی ہے۔ اس صورت میں پانی زیادہ پینا اور آنکھوں کا معائنہ کرنا چاہیے۔ اگر آنکھوں کے سفید حصے میں ہلکی سی زردی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ جگر کے افعال میں خرابی ہے۔ بھوری رنگت کا پیشاب۔ اگر پیشاب کے پانی میں بھوری رنگت ہے تو جسم میں بہت زیادہ پانی کی کمی ہو سکتی ہے، اور پانی زیادہ پینے سے بھی اگر فرق نہ پڑے تو جگر کے امراض، ہیپاٹائٹس اور دیگر علامات ہو سکتی ہیں۔ گلابی اور سرخ رنگت کا پیشاب
تو یہ خون ہو سکتا ہے کہ گردوں میں انفیکشن، گردوں کے امراض، رسولی، پیشاب کی نالی میں انفیکشن یا مثانے کے امراض کی علامت ہو سکتی ہے۔ سبز یا نیلا، اگر سبز یا نیلے رنگ ہو تو ایسا فوڈ کلر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کہیں سبز یا نیلے رنگ کا کوئی فوڈ کلر کھایا ہے، اور جس وجہ سے یہ جو ہے وہ پرابلم آ سکتی ہے۔ اگر یہ ایسے نہیں ہے تو پھر یہ کسی سنگین مسئلے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اب جس پیشاب میں جھاگ زیادہ دیر تک بنے تو اس پیشاب میں پروٹین کے زیادہ اخراج کی وجہ ہو سکتی ہے، اور جو گردوں کے امراض کا باعث بن سکتی ہے۔ شفاف رنگت، اگر پیشاب میں بالکل شفافیت ہے تو آپ بہت زیادہ پانی پی رہے ہیں، چونکہ جو کہ چند خطرات کا باعث بن سکتا ہے، مگر سب سے اہم جسم میں نمکیات کی کمی، جس سے جسم میں کیمیائی عدم توازن ہو سکتا ہے۔ ہلکا زرد، شفاف زرد یا گہرا زرد، عام طور پر پیشاب معمولی سا زرد ہو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی صحت مند ہے اور جسم کو مناسب مقدار میں پانی مل رہا ہے۔ تاہم اگر وہ زیادہ زرد ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صحت مند ہیں لیکن آپ کے جسم میں پانی کی کمی ہے۔ اگر رنگت شہد جیسی ہو تو یہ واضح طور پر ڈی ہائیڈریشن کی نشانی ہوتی ہے۔ پیشاب کی نالی میں سوزش کی 8 علامات ہوتی ہیں۔ پیشاب کی نالی میں سوزش کافی تکلیف دہ مرض ہوتا ہے۔ اس کی علامات کافی واضح ہوتی ہیں لیکن اکثر لوگ انہیں بیان کرنے سے گھبراتے ہیں اور مرض کو بگاڑ لیتے ہیں۔ ہر وقت پیشاب کی خواہش، یہ UTI کی عام علامت ہے، جس میں ہر وقت یہ محسوس ہوتا ہے کہ پیشاب آ رہا ہے، چاہے اس وقت واش روم سے آئے ہوں۔ ایسا احساس ہے کہ ابھی آئے اور ابھی پھر جانا ہے ورنہ نکل جائے گا۔ بہت کم پیشاب آنا، پیشاب مقدار سے کم آنا اور محسوس ہو کہ ابھی مزید کرنا ہے مگر کوشش کے باوجود پیشاب صحیح نہ نکل سکے۔ جلن کا احساس، واش روم جانے پر جلن کا احساس محسوس ہو، یہ کافی تکلیف دہ ہے۔ اس کے علاوہ درد بھی ہو سکتا ہے۔ خون آنا، UTI کے مریضوں میں اکثر پیشاب میں خون آتا ہے۔ 5 بو آنا، مثانے میں کسی بھی قسم کی انفیکشن کی وجہ سے پیشاب میں بو آ سکتی ہے۔ پیشاب کی رنگت، اگر رنگت زرد یا شفاف سے ہٹ کر کسی اور رنگ میں ہے تو یہ فکر مندی کی علامت ہے۔ سرخ یا بھوری رنگت انفیکشن کی علامت ہے۔ انتہائی شدید تھکاوٹ، پیشاب کی نالی میں سوزش در حقیقت مثانے کی انفیکشن ہوتی ہے، جس میں کسی قسم کے انفیکشن کے نتیجے میں جسم کو اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے اور ورم پیدا ہو سکتا ہے۔ حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے۔ سفید خلیات کو خارج کرتا ہے جس کے نتیجے میں تھکاوٹ ہوتی ہے۔ بخار پیشاب کی نالی میں سوزش کی شدت میں اضافہ کرتا ہے اور انفیکشن کا گردوں کی جانب پھیلنے کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ اگر 121 فارنہیٹ سے زیادہ بخار ہے یا ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے یا رات کو سوتے وقت جسم میں پسینے سے بھیگ جاتا ہے تو اس سلسلے میں بھی جو زیادہ ہے وہ احتیاط کی ضرورت ہے اور اس کی طرف رجوع کرنا پڑے۔ پروسٹیٹ اور مثانے کی مشکلات۔ پروسٹیٹ ایک ایسا غدود ہے جو صرف مردوں میں ہوتا ہے۔ یہ اخروٹ کے برابر ہوتا ہے اور مثانے کی گردن کے نیچے مثانے سے باہر نکلنے کے راستے کے ارد گرد یعنی پیشاب کی نالی کے گرد ہوتا ہے۔ پروسٹیٹ ایک دودھیا مائع بناتا ہے۔ جیسے مردوں کی عمر بڑھتی ہے ویسے ہی یہ غدود بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس وقت یہ بہت سے مردوں میں مثانے کے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ دوستو یہ تو تھوڑی سی تفصیل تھی پیشاب کے حوالے سے۔ یہ سارا کچھ اس لیے بیان کیا گیا ہے
تاکہ آپ لوگوں کو پیشاب کے آنے پر یا اپنے بڑوں کی پیشاب کے ججمنٹ کے حوالے سے آگاہی ہو سکے۔ اب بچوں کا جب پیشاب بند ہو جائے تو اس کے لیے ایک کلمی شورا، نوشادر، جوں کھار، الائچی خرد، یہ آپ نے ہم وزن لینا ہے اور ان کا کہوہ بنا کر بچوں کو 4 دفعہ یہ دینے سے بچے اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہو جائیں گے اور بند پیشاب کھل جائے گا۔ دوستو، اتنی تفصیل بیان کرنے کا مطلب آگاہی ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی بروقت آپ کو اطلاع ہو سکے۔